3 باتوں کا میرے عزیزو، میرے پاس ابھی 5 منٹ باقی ہیں، 3 باتوں کا خیال کرنا، کبھی اپنے دسترخوان پر حرام کا لقمہ نہ آنے دینا۔ میری بہن میری بیٹی، کبھی اپنے شوہر سے وہ فرمائش نہ کریو جو فرمائش پوری کرنے کی تیرے شوہر کے اندر گنجائش نہیں۔ اگر اس کے اندر اگر وہ روزانہ آ کے کہتا ہے ہائے کیا کروں 50 روپے کی تو برف آتی ہے، تو خدا کے واسطے اس کو سمجھ اور 40,000 کے فریج کی اس سے فرمائش مت کر۔ جو 50,000 کی برف لا کر ماتھے پہ پسینہ دکھاتا ہے، وہ 40,000 کا فریج لانے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا خون پیے گا، پھر تب تیرے منہ کے اندر ایک برف کا پیالہ اس کا ٹھنڈا پانی آئے گا۔ میری بچی نلکے کے پانی پہ صبر کر لے، گرمی کے موسم میں سردی کے موٹے کپڑے پہن کے گزارا کر لے۔ خدا پاک کی قسم قیامت کے دن اللہ وہاں کھڑا کرے گا جہاں ایک طرف سیدہ عائشہ کھڑی ہوگی، دوسری طرف ماں فاطمہ الزہرا کھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے جوانوں، ضروری نہیں ہاتھ میں گھڑی ہو، ضروری نہیں 40,000 کا موبائل ہو، اگر 2,000 کے موبائل سے گزارا ہوتا ہو اور تمہارے باپ کے اندر اتنی گنجائش نہ ہو، تمہارا باپ 400 روپے کا بل لا کے کہے کیا کروں بجلی کا بل اتنا زیادہ آ گیا، تو خبردار اسے یوں نہ کہے میں پاس ہوں تو مجھے 40,000 کا موبائل لے کے دیو۔ گھر گھر کے اندر کل کل سے بچنے کے لیے، تیری بدزبانی سے بچنے کے لیے، کیا پتہ اگلے سال کا ٹھیکہ پہلے ہی لے آئے گا، کیا پتہ کسی سے ادھار مانگ کے لائے گا، کیا پتا تیری خوشی کے لیے اپنے گھر والی کی ٹومے کسی کے پاس رکھ کے آ جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر تیرے بچہ، اگر تیرے باپ نے تجھے تحفہ دے کے کہا اور کہا پترا ہن تو راضی ہیں، تو نے کہا ہاں راضی، انہیں یوں کر کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور کروٹ بدل کے کہا تجھے پتہ ہے 40,000 کا موبائل نکالتے لاتے میری جان نکل گئی، خدا پاک کی قسم اس کی نکلی واپس آ جائے گی، لیکن موت کے وقت جب اسرائیل جان نکالے گا تو قیامت آ جائے گی، اس جان کو جسم میں لٹانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ایک نوجوان اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا مولوی صاحب ماپیا دی ہر شے میں پوری کردا ہوں، پھر بھی میرے تو ناراض نے، روٹی کپڑا پورا کریدا ہے، پیسے بھی دے دینے، سگریٹ دی ڈبی دے پیسے، اما دی کھنگ دی دوا بھی لے کے آنا، جو منگ دے نے میں منہ تو کر دے کوئی نہیں میں لے کے آنا، پھر بھی میرے تو ناراض نے۔ مولوی صاحب نے کہا حق تیرے سے ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا ذرا جی جو مانگتے میں لے کے آتا ہوں، پھر بھی نہ فرمایا پترا جب ماں کے پیٹ میں تھا تو نے کرتا نہیں مانگا، تو نے کچھا نہیں مانگا، تو نے فیڈر نہیں مانگا، تو نے دودھ نہیں مانگا، تیرے مانگنے سے پہلے مانگا کوئی نہیں، تیری ماں نے تجھے دیا کہ نہیں، تیرے باپ نے دیا کہ نہیں، بچہ تو رو کے دکھاتا تھا، تیری ماں تجھے سینے سے لگاتی تھی، او بچہ سوتا تھا، تیری ماں فیڈر تیار کر کے پہلے تیرے پاس رکھتی تھی، صبح اٹھتا کوئی نہیں تھا، تیرے بغیر مانگے کپڑے استری کر کے تیرے پاس رکھتی تھی، تجھے پتہ ہی نہیں تھا سکول کیا ہوتا ہے، کتابیں بغیر مانگے لے کے آیا، میرے بچے سکول کا ایڈمیشن تیرے سے بغیر پوچھے کیا، اللہ اکبر، تو گھر کے ویڑے میں کھیلا کرتا تھا، تیرا باپ تیری للچائی ہوئی نظروں کو دیکھ کر تیرے لیے وہی چیز لا کے رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا میرا ابو میرے لیے لایا۔ بتا جب سے ماں کی گود میں آیا اس وقت سے لے کر کبھی تو نے اپنے ماں باپ سے مانگا کر نہیں کہ جب تیرے ماں باپ نے بن مانگے دیا تو راضی ہو گیا، انہیں بھی بن مانگے دیا کر، تیرے ماں باپ تیرے سے راضی ہو جائیں گے۔ فروٹ لا کے رکھ دیا کر، کپڑے پہلے سے لا کے اپنے بعد میں استری کرا، پہلے اپنی اماں ابا کے کرا، کھانا بعد میں پروٹھا کھا، پہلے ماں باپ کے لیے پروٹھا لا کے رکھ۔ ایک بڈھڑی بڈھڑا اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے پریشان جو اب اس طرح بیٹھتے ہیں ابا کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر، کہ مجھے کیا پتا، یہ جو کر رہی نہیں پتا ہوگا، مجھے تو سنتا کوئی نہیں، دکھتا کوئی نہیں، مجھے بتاتا کوئی نہیں، یوں ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ کہاں کری شادی پوتی کی، کہ مجھے نہیں پتا بھائی، کہیں اپنے ہیں برادری کے انڈیا میں اکٹھے تھے پر میں نہ جانوں نے، ڈاکٹر صاحب یہ ساری بات ہے کہ نہیں؟ یہ میں ٹھیٹھ باتیں کروں، اللہ نے مجھے معاشرت پر بولنے کی صلاحیت، ورنہ مجھے سارے واقعات آتے ہیں۔ اس طرح ایک بڈھڑی بوڑھا اللہ اماں بیٹھی تھی، بیٹی کا رشتہ آیا، اٹھ کے جانے لگا، کہاں جا رہا ہے؟ ماں کو جا کے بتاؤں، کہ بس بتا رکھا ہے، وہ کہے گی لے ابھی کیا عمر ہے، نوست پڑ جائے گی، پرے کر، جب ہو جائے گی منگنی کریں گے پھر امی کو ساتھ لے جا کے کپڑے پہنا کے۔ 8 دن ماں کو کپڑے نہیں پہنائے، جب کوئی مہمان گھر آیا رشتہ آیا سب سے پہلے امی کو کپڑے پہناؤ، امی کو کپڑے پہناؤ۔ کبھی پورا سال باپ کو ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھلایا،
محلے والوں کے سامنے، ابو جی روٹی کھانی ہے، ابو جی سالن پا دیا، اوے مردودہ گھر کے اندر کیوں نہیں پوچھتا؟ یہ بڈھڑی بڈھڑا اپنے گھر کے اندر بیٹھے تھے، پردہ ہٹا ہوا تھا، ایک نوجوان گزرا، اس بوڑھی بوڑھا کو بیٹھ کے دیکھ کر اسے رہا نہ گیا، جا کے کہنے لگا خالہ گھر تیرا ہے کرائے کا؟ نہیں کہا میرا ہے۔ ابا جی یہ مال ڈھورتے نے، محلے والوں کے نہیں کہا پھر اتنا بڑا رئیس ہو کے رہو صاحب، رانا صاحب، نمبردار، کمبو صاحب، تغا صاحب ہو کر پھر کیا بات ہے اکیلا اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ بابے نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے بابے کی طرف دیکھا، ماں نہ بول سکی، کہنے لگی چپ کر جا پتر نے، چپ کر جا پتر نے، لیکن باپ سے برداشت نہ ہوا، باپ اللہ اکبر رو کے کہنے لگا پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہو، بڈڑی بڈڑا ایویں رہ گئے جیویں بیٹھے چور۔ بس ہر گھر کی اس وقت یہ حالت ہے، ہر گھر کے اندر اس وقت، او خدا کے واسطے ماں باپ کو راضی کر کے قبر میں جانا، ورنہ قبر سے بڑا خدا کی قسم جیل خانہ کوئی نہیں۔ ماں باپ کی دعائیں لے کے اپنے کفن کے اندر جانا، ورنہ خدا پاک کی قسم نماز روزے منہ پر مار۔ یا اللہ، ایک کل نوجوان ملا، کہنے لگا مولوی صاحب اس نے 72 عمریں کی ہیں، میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اگر ماں نے قیامت کے دن رو کے دکھا دیا اللہ 72 عمروں کی گٹھڑی منہ پہ مارنے میں دیر نہیں کرے گا۔ ان کی خدمت کیا کرو ماں باپ کی، شام کو آیا کرو ان کے پاس بیٹھا کرو، صبح جایا کرو تو 5 منٹ بیٹھ کے جائے، کبھی ان سے پوچھ لیا کرو آج کی کھانا ہے کی پکانا ہے، ان سے پوچھ لیا کرو تیرا دل کر رہا میں تجھے بازار سیر کرا کے لاؤں، ان سے پوچھ لیا کرو۔ خدا کی قسم آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، یا تمہیں نہ رقبے میں ملیں گے نہ ڈیرے میں ملیں گے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے تجھے مجھے قبرستان جانا پڑے گا۔ بس 5 وقت کی نماز ہو، سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک مہمان بن کے جنت سے ہمارے پاس آتا ہے، اس کی مہمان نوازی کر لو۔ اللہ اکبر، حلال کھاؤ حلال کماؤ، میرے عزیزو کسی کا دل نہ دکھاؤ، اپنا حق معاف کرنے کی کوشش کرو، اگر گنجائش ہے تو دوسرے کا حق ادا کر دو۔ جنازے میں کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو تمہارے جنازے کو دیکھ کے گلا کرے، قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے ماتھے سے پسینہ صاف کر کے گئے انہوں بھی ہونے ہی مرنا سی، ایسا کوئی گلا نہ لے کے جانا ورنہ قبر کے اندر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ سارے اپنے گناہوں والی زندگی سے توبہ کریں اور اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس پروگرام کو، اس بات کو قبول فرما۔